السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ عزیز طلبہ، اس سے پہلے ترجمہ معانی قرآن کے درس میں آپ نے وحی کے لغوی معنی اور اصطلاحی معنی اور دیگر ضروری باتیں وحی سے متعلق سنی، اور قرآن کے لغوی اور اصطلاحی معنی اور دیگر ضروری باتیں اس سے متعلق آپ نے سنی ہیں۔ سورت آیت کا لغوی اور اصطلاحی معنی، سورتوں کی اقسام اور آیتوں کی اقسام آپ کو تحریری شکل میں لکھ کر کے دیے جائیں گے، آپ وہاں سے لکھ کر کے یاد کر لیں۔ اب ان کو سورت کے لغوی اور اصطلاحی معنی کو، آیت کے لغوی اصطلاحی معنی کو، یا سورت اور آیت کے اقسام کو ہم ویڈیو میں بیان نہیں کر رہے ہیں، اس لیے کہ اس میں اور تھوڑا وقت لگ جائے گا۔ وقت چونکہ کم ہے، اس لیے مناسب یہ سمجھا گیا کہ اب جو ہے آپ کا ترجمہ معانی قرآن کو شروع کر دیا جائے، اور یہ جو باتیں ہیں سورت یا آیت سے متعلق لغوی اصطلاحی تعریف اور ان کے اقسام کے تعلق سے جو باتیں ہیں وہ انشاءاللہ العزیز آپ کو تحریری شکل میں لکھ کر کے دے دی جائیں گی۔ پھر اگر آپ کو اس میں کچھ سمجھ میں نہیں آئے تو آپ رابطہ کر لیں۔ آئیے آج سے جو ہے ہم اپنے اس مقررہ نصاب کو، جو ہمارے آپ کی جماعت میں متوسطہ ثالثہ میں شامل ہے، 29واں اور 30واں پارہ، اس کی شروعات کرتے ہیں۔ شروعات 29ویں پارے سے ہے، اور یہ جو سورت ہے شروع میں 29ویں پارے کی، یہ سورۃ الملک ہے، تو اس سے شروع کر رہے ہیں اپنے ترجمے کا آغاز۔ تو اس سے پہلے کہ آپ کو ترجمہ کرایا جائے، مناسب معلوم ہوتا ہے کہ سورت سے متعلق جو ہم سورت پڑھنے والے ہیں، اس سورت سے متعلق بعض بنیادی باتیں آپ کو بتا دی جائیں، تعارف سورت کا کرا دیا جائے، اور آپ جو باتیں بتائی جا رہی ہیں ان کو آپ اپنی کاپی میں بھی لکھ لیں گے اور یاد کر لیں گے۔ یہ چیزیں جو ہیں وہ آپ کے ہمیشہ کام آنے والی ہیں اور آپ سے امتحان میں بھی پوچھی جائیں گی۔ دیکھیں، اس سورت کا نام جو مشہور نام ہے وہ الملک ہے، لیکن حدیث شریف میں اس کا نام، ایک نام جو ہے سورۃ تبارک الذی بیدہ الملک وارد ہے حدیث شریف میں۔ چنانچہ ترمذی شریف کی روایت ہے، جسے علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان سورۃ من القرآن 30 آیۃ شفعت لرجل حتی غفرت له وہی تبارک الذی بیدہ الملک۔ کیا فرمایا آپ نے؟ آپ نے فرمایا کہ قرآن مجید میں ایک سورت ہے جس کی 30 آیتیں ہیں، اور اس سورت نے، وہ سورت کیا ہے، آدمی کے لیے شفاعت کرے گی یہاں تک کہ اسے بخش دیا جائے گا۔ آپ نے فرمایا وہی سورۃ تبارک الذی بیدہ الملک، اور یہ سورت کون سی ہے؟ تبارک الذی بیدہ الملک ہے۔ تو یہاں اس حدیث میں جو بھی ہم نے پڑھی ہے، اس میں اس سورت کا نام بھی آیا اور اس سورت کی فضیلت بھی بیان کی گئی۔ فضیلت یہ بیان کی گئی کہ یہ سورت اپنے پڑھنے والے کے لیے میدان محشر میں شفاعت کرے گی یہاں تک کہ اس بندے کو بخش دیا جائے گا، یہ فضیلت معلوم ہوئی۔ اور نام اس سورت کا کیا معلوم ہوا؟ آپ نے فرمایا وہی سورۃ تبارک الذی بیدہ الملک، آپ نے جو نام لیا وہ کیا، اور یہ سورت کون سی ہے؟ سورۃ تبارک الذی بیدہ الملک ہے، تو آپ نے یہاں سورت کا نام سورۃ تبارک الذی بیدہ الملک لیا، تو حدیث شریف میں اس کا نام سورۃ تبارک الذی بیدہ الملک وارد ہے۔ حدیث میں اس کا ایک دوسرا نام سورہ تبارک بھی آیا ہے، سورہ تبارک۔ یہاں تو سورہ تبارک الذی بیدہ الملک ابھی کہا گیا، لیکن ایک دوسری حدیث میں صرف سورہ تبارک بھی اس سورت کا نام حدیث میں ذکر کیا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا سورۃ تبارک ہی المانعۃ من عذاب القبر، یہ حضرت عبداللہ بن مسعود سے مروی روایت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ سورہ تبارک یہ عذاب قبر سے روکنے والی ہے۔ اس حدیث کو علامہ البانی نے صحیح الجامع میں اور سلسلہ الحدیث صحیحہ میں صحیح قرار دیا ہے، صحیح روایت ہے یہ۔ کیا فرمایا آپ نے؟ سورۃ تبارک ہی المانعۃ من عذاب القبر۔ اب اس حدیث میں بھی اس سورت کی ایک فضیلت بیان ہوئی اور اس کا نام بیان ہوا۔ فضیلت کیا بیان ہوئی سورت کی؟ فضیلت یہ بیان ہوئی کہ یہ سورت جو ہے وہ عذاب قبر سے بچانے والی ہے۔
اور نام معلوم ہوا کہ آپ نے سورت کو سورہ تبارک کا نام دیا۔ تو حدیث میں اس کا ایک نام سورت و تبارک الذی بیدہ الملک بھی آیا، جیسے حدیث پہلے گزری، اور ابھی جو حدیث پڑھی گئی اس میں اس سورت کا نام سورہ تبارک بتایا گیا، اور فضیلتیں بھی آپ کو حدیث کے حوالے سے بتائی گئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سورت سے بڑا گہرا تعلق تھا، اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات سونے سے پہلے سورہ سجدہ اور سورہ ملک جو ہے یہ ضرور پڑھتے تھے، لہذا اس سے جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سورت کے ساتھ خصوصی تعلق جو ہے واضح ہوتا ہے کہ آپ اس سورت کے ساتھ ایک گہرا ربط رکھتے تھے، اور وہ کیا کہ ہر روز اس سورت کو سونے سے پہلے آپ ضرور پڑھا کرتے تھے، یہ آپ کے معمول میں سے تھا۔ تو یہ اس سورت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے۔ مسلمانوں کو بھی اپنے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں یہ معمول بنانا چاہیے کہ وہ ہر رات سونے سے پہلے اس سورت کو پڑھیں اور اس سورت کے ساتھ وہ تعلق پیدا کریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ اب دیکھیں، یہ تو وہ نام ہوئے جو حدیث میں بیان ہوئے۔ اس سورت کا جو مشہور نام ہے وہ سورۃ الملک ہے۔ تمام کتب حدیث، کتب تفسیر اور اکثر قرآنی مصاحف میں اس سورت کا یہی مشہور نام سورۃ الملک لکھا گیا ہے۔ چنانچہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں کتاب التفسیر میں لکھا ہے باب سورۃ الملک، یعنی باب سورہ ملک کا۔ اور علامہ امام ترمذی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب جامع ترمذی میں کتاب التفسیر میں باب فضل سورۃ الملک کے باب سے باب ما جاء فی فضل سورۃ الملک کے نام سے باب قائم کیا ہے، یعنی باب جو آیا ہے سورہ ملک کی فضیلت کے بارے میں۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے اور امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس کا کیا نام استعمال کیا؟ الملک استعمال کیا، یہی اس کا مشہور نام ہے، اور اکثر کتب حدیث اور کتب تفسیر اور قرآنی مصاحف میں اس کا یہی نام ذکر کیا گیا ہے، جیسا کہ آپ کے قرآن میں بھی الملک ہی لکھا گیا ہوگا اس سورت کا نام۔ علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے سورت اپنی کتاب الاتقان فی علوم القرآن میں سورت کے اور نام بھی ذکر کیے ہیں، جیسے ایک نام ذکر کیا المانعہ، ایک نام ذکر کیا الواقعہ یا کے ساتھ میں، قاف کے بعد میں یا۔ ایک سورت ہے الواقعہ، وہ قاف کے بعد میں عین ہے، لیکن اس سورت کا نام کیا ذکر کیا؟ الواقعہ، وقع یقی تھے، اس کا مطلب بچانا، البچانے والی۔ تو ایک نام ذکر کیا المانعہ، ایک نام ذکر کیا الواقعہ، اور ایک نام ذکر کیا ہے المنجیہ، اور بعض لوگوں نے اس کا ایک نام المجادلہ بھی ذکر کیا ہے، لیکن یہ جو ہے سورۃ الملک کے نام سے مشہور ہے اور اکثر اس کا یہی نام لکھا جاتا ہے۔ بہرحال آپ اس کو سورۃ الملک کہیں، کوئی حرج نہیں ہے، یا جو حدیث میں اس کا نام آیا ہے تبارک الذی بیدہ الملک یا سورہ تبارک، تو ایسا بھی آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن مشہور نام چونکہ سورۃ الملک ہے لہذا اسی سے لوگ اس کو جانتے پہچانتے ہیں عام لوگ، تو سورۃ الملک آپ کہیں۔ بہرحال اس کے اسماء ہم نے آپ کے سامنے بیان کیے۔ زمان نزول کیا ہے اس سورت کا؟ زمان نزول، اس سورت کا زمان نزول یہ ہے کہ یہ سورت جو ہے وہ مکی ہے۔ ابن عطیہ نے اور علامہ قرطبی رحمہ اللہ نے اس پر اتفاق نقل کیا ہے کہ یہ سورت مکی ہے، گو کہ اس سورت کے مکی ہونے پر اتفاق نقل کیا ابن عطیہ اور علامہ قرطبی رحمہ اللہ نے، گو کہ بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اس کی بعد آیات مدنی ہے، لیکن درست بات یہ ہے کہ یہ سورت مکی ہے، تو سورت مکی ہے۔ ابن عاشور اپنی کتاب التحریر والتنویر میں فرماتے ہیں کہ یہ سورت 76ویں نمبر پر سورہ مومنون کے بعد اور سورہ حاقہ سے پہلے نازل ہوئی ہے۔ تو یہ کب نازل ہوئی؟ سورہ مومنون کے بعد، سورہ حاقہ سے پہلے، اور اس کا نزولی نمبر کیا ہے، یعنی یہ کس نمبر پہ نازل ہوئی؟ 76ویں نمبر پر۔ پہلے نمبر پر سورہ علق نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی، پھر دوسرے نمبر پر، تیسرے نمبر پر اور صورتیں اترتی رہیں۔ یہ سورت جو ہے وہ 76ویں نمبر پر نازل ہوئی سورہ مومنون کے بعد اور سورہ حاقہ سے پہلے۔ تو یہ مکی دور کی سورت ہے، مکی سورت ہے۔ مکی سورت کسے کہتے ہیں؟ وہ سورت، مکی اور مدنی کی تعریف میں اختلاف ہے، لیکن مکی کہتے ہیں ایسی سورت کو، راجع تعریف جو ہے مکی مدنی کی یہ ہے کہ مکی ایسی سورت کو کہتے ہیں جو ہجرت کے بعد مکی اسے کہتے ہیں جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی۔ مکی سورت کسے کہیں گے؟ راجع تعریف کے مطابق مکی سورت وہ ہے جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، اور مدنی سورت وہ ہے جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی۔ یہ مکی اور مدنی سورتوں کی راجع تعریف ہے، اسے آپ اپنے ذہن میں رکھیں۔ تو یہ مکہ میں نازل ہوئی، ہجرت سے پہلے مکی ہے، اور جو ہجرت کے بعد نازل ہوگی اسے مدنی کہا جائے گا۔ تو مکی صورت ہے یہ۔ مکہ کی جو مکے میں جو صورتیں نازل ہوئی ہیں ان صورتوں میں عام طور پر جو مضامین بیان ہوتے ہیں
وہ کیا مضامین ہیں یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں اس سورت کے مرکزی مضمون کے تحت۔ دو باتیں بتا دیں، سورت کا نام، زمانہ نزول، اب یہ کہ مرکزی مضمون یعنی اس سورت میں کیا بات بیان کی گئی ہے اس کو بتا رہے ہیں مرکزی مضمون کے ہیڈنگ سے یا ذیلی عنوان کے تحت آپ سمجھ لیں۔ تو مرکزی مضمون کیا ہے سورت کا، اس کو سمجھنے کے لیے آپ یہ اس سے پہلے کہ ہم آپ کو یہ بتائیں کہ اس سورت میں کیا چیز بیان کی گئی ہے، ایک بات آپ یہ سمجھ لیں کہ مکی صورتوں کا جو عام طور پر مضمون ہے، مکی صورتوں کا جو مکی صورتیں نازل ہوئی ہیں عام طور پر ان میں کیا باتیں بیان ہوئی ہیں، کیا مضمون ہے ان صورتوں کا، تو یہ کہ اللہ رب العالمین کے وحدانیت کا ثبوت ہے، شرک کی تردید ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول برحق ہونے کا تذکرہ ہے، اور یہ کہ قرآن کی صداقت اور اس کی سچائی اور منزل من اللہ کی جانب سے نازل ہونے کا تذکرہ کیا جاتا ہے، بعد الموت کا تذکرہ کیا جاتا ہے، یعنی موت کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا تذکرہ کیا جاتا ہے، حشر و نشر کا تذکرہ کیا جاتا ہے، جزا و سزا کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ تو یہ تمام باتیں، جزا و سزا کا تذکرہ کیا جائے گا تو جنت و جہنم کا تذکرہ ہوگا، اس لیے کہ جزا یا سزا جنت و جہنم کی شکل میں ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو بیان کیا جاتا ہے، اللہ کی توحید کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برحق نبی ہونے کو، قرآن کی صداقت کو، اور کیا بعد الموت کو، حشر و نشر کو، قیامت کو، اور جزا و سزا کو۔ اس کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ جنت اور جہنم کو، ان چیزوں کو بیان کیا جاتا ہے اور ان کے لیے جو ہیں دلائل دیے جاتے ہیں، اللہ کے موجود ہونے، اس کے مالک ہونے، اس کے یکتا ہونے کے دلائل دیے جاتے ہیں جو کائنات میں موجود ہیں، جن کا مشاہدہ انسان کر رہا ہے۔ ایسے ہی بعد الموت کے دلائل بھی عام فہم دلائل جن کا مشاہدہ انسان کر رہا ہے، ہر انسان کر رہا ہے، ایسے عام فہم دلائل کے ذریعہ ان مسائل کو ثابت کیا جاتا ہے۔ کثرت کے ساتھ انہی مضامین پر جو ہے سورہ مکی صورتیں جو ہیں وہ فوکس کرتی ہیں۔ اب اس صورت میں کیا کیا گیا ہے، چونکہ مکی صورتوں کا ہم نے آپ کو بتا دیا کہ ایک عام طور پر اسی طرح کے مضامین مکی صورتوں میں بیان ہوتے ہیں، تو اس صورت میں بھی کیا کیا گیا ہے، ایک تو یہ کہ اللہ رب العالمین کی مخلوقات جیسے انسان کا ذکر، موت و حیات کا تذکرہ، اور یہ کہ آسمانوں کے بنانے کا تذکرہ، اور آسمانوں میں آسمان کو ستاروں سے سجانے کا تذکرہ۔ تو اللہ رب العالمین کی ان مخلوقات کا ذکر کیا گیا دلیل کے طور پر کہ یہ تمام چیزیں اللہ رب العالمین کی بنائی ہوئی ہیں، یہ تمام چیزیں گواہی دیتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہے یہ۔ تو اللہ رب العالمین کی مخلوقات کا تذکرہ کیا گیا جن سے اللہ کے وجود اور اس کے یکتا ہونے پر دلیل پکڑی جاتی ہے، یا دلیل اس کو بنایا ہے قرآن مجید نے۔ دوسرا یہ کہ شیطان کا تذکرہ کیا گیا اور اس کے متبعین کا جو انجام ہونے والا ہے جہنم میں، اس کا تذکرہ کیا گیا، اور پھر یہ بتایا گیا کہ اس کے برعکس شیطان اور اس کے متبعین، اس کے پیروکاروں کا جو انجام ہے کہ وہ جہنم میں جلیں گے اور اس کا عذاب انہیں ملے گا، اور اس کے شدید ترین عذاب سے وہ دوچار ہوں گے۔ اس کے برعکس یہ بیان کیا گیا کہ اللہ پر ایمان لانے والے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کے لیے جنت ہے اور ثواب ہے، اور اللہ رب العالمین کی جانب سے نعمتیں ہیں۔ تو دونوں چیزوں کا ذکر کر دیا گیا، اللہ کو نہ ماننے، شیطان کی اتباع کرنے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ماننے۔ اللہ کو نہ ماننے کا انجام کیا ہوگا کہ جہنم میں جلنا پڑے گا، اور یہ کہ اللہ اور اس کے رسول کی اتباع اور ان کے ایمان کا بدلہ کیا ہوگا، اس کو بیان کیا گیا۔ پھر یہ کہ زمین اور پرندوں وغیرہ کا تذکرہ کر کے، ان مخلوقات کا تذکرہ کر کے یہ بتایا گیا کہ روزی دینے، ان مخلوقات کو پیدا کرنے والا اور انسانوں کی روزی کا انتظام کرنے والا اللہ رب العالمین ہے۔ پھر کافروں کے انجام کو ذکر کیا گیا۔ تو یہ چیزیں جو ہیں اس صورت میں ہیں، بیان کی گئی ہیں۔ مرکزی مضمون کے طور پر آپ اسے سمجھ لیں اور لکھ لیں گے۔ آئیے یہ تین چیزیں بنیادی باتیں ہم نے آپ کو بتا دی، نام بتا دیا اور زمانہ نزول بتا دیا، اور اس صورت میں کیا مضامین بیان کیے گئے وہ بتا دیا۔ اب دھیرے دھیرے جب جیسے صورت آگے بڑھے گی، ترجمہ آگے بڑھے گا، تو ہم آپ کو جو مضمون وہاں بیان ہو رہا ہوگا جتنی آیات میں، اس کی وضاحت انشاءاللہ العزیز کر دیں گے تاکہ آپ کو قرآن مجید سمجھنے میں آسانی ہو۔ آئیے
آج کے درس میں پہلی آیت کا ترجمہ کریں گے، پھر درس جو ہے وہ ختم کر دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ تبارک یہ فعل ماضی ہے، صیغہ واحد مذکر غائب، باب تفاعل سے ہے۔ تبارک اعتبار کو تبارکن باب تفاعل سے ہے۔ یہ اس کا معنی ہے بابرکت ہونا۔ معنی کیا ہے اس کا؟ بابرکت ہونا۔ تبارک الذی، بابرکت ہے وہ ذات، برکت والی ہے وہ ذات، الذی جس کے بیدہی جس کے ہاتھ میں الملک بادشاہت ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات یا برکت والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے۔ الملک بادشاہت، سلطنت۔ تو تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے۔ کون ہے یہ؟ اللہ رب العالمین ہے، جس کے ہاتھ میں پوری کائنات کی بادشاہت ہے۔ وہ اس میں جس طرح چاہتا ہے تصرف فرماتا ہے، جس کو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے، جسے چاہتا ہے مار دیتا ہے، جسے چاہتا ہے روزی کم دیتا ہے، کسی کو بڑھا کر کے دیتا ہے، بارش کرتا ہے، کسی کو اولاد دیتا ہے، کسی کو اولاد سے محروم کرتا ہے۔ غرض یہ کہ یا کسی کو کوئی عہدہ و منصب دیتا ہے، کسی سے چھین لیتا ہے، کسی کو بادشاہت نوازتا ہے، کسی کو فقیر بنا دیتا ہے۔ غرض یہ کہ تمام کائنات کا نظام یہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ وہی جو ہے اس پوری کائنات میں تصرف فرماتا ہے، جیسا وہ چاہتا ہے کرتا ہے۔ یفعل ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ یا فعال لما یرید ہے، یا فرمایا کہ مالک قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر۔ کہیے کہ اللہ رب العالمین تو ہی جو ہے مالک الملک ہے، یعنی بادشاہت کا مالک جو ہے وہ تو ہے، تمام قسم کے اختیارات کا، بادشاہت کا، سلطنت کا مالک تو ہے۔ اور تو کیا کرتا ہے؟ جسے چاہتا ہے بادشاہت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بادشاہت اور اختیار چھین لیتا ہے، جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے، اور تیرے ہی ہاتھ میں تمام بھلائی ہے۔ تو یہ بیدہ الملک جو یہاں کہا گیا، تبارک الذی بیدہ الملک، اس کی تفسیر آپ اس کی تفسیر میں آپ یہ آیت پیش کر دیں تو یہ جو ہے قرآن کی تفسیر قرآن کی آیت سے ہو جائے گی۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر۔ تو یہ آیت جو ہے یہاں بیدہ الملک کی تفسیر کر رہی ہے، حالانکہ اور بھی آیات ہیں، ہم ان سب کو پیش نہیں کر رہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے۔ بادشاہت ہے تو وہ جیسا چاہتا ہے ویسا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے فقیر بناتا ہے، جسے چاہتا ہے بادشاہ بناتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے۔ تو یہ کہ نظام کائنات اس کے ہاتھ میں ہے، وہ اس میں جس طرح چاہتا ہے تصرف کرتا ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ۔ اب بعض لوگوں نے یہاں بیدہ الملک کا ترجمہ بعض لوگوں نے کیا ہے کہ اس کے قبضہ قدرت میں بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں بادشاہت ہے۔ تو بعض لوگوں نے ید کا ترجمہ قبضہ قدرت کیا ہے، حالانکہ ید کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ہاتھ ہوتا ہے۔ تو آپ چونکہ ید کا معنی ہاتھ ہے، لہذا آپ ید کا ترجمہ ہاتھ ہی کریں۔ قبضہ قدرت کرنا ذرا درست محسوس نہیں ہوتا کہ اس میں ایک طرح کی تعویل نظر آتی ہے، اور جو الفاظ قرآن مجید کے جو صفات الہیہ کے سلسلے میں اللہ رب العالمین کی صفات کو بیان کرنے کے سلسلے میں ہیں، ان کے بارے میں صحیح موقف یہ ہے کہ آپ ان کو اسی معنی میں رکھیں جس میں وہ معنی جس معنی میں وہ استعمال ہوتے ہیں، ان کی تعویل وغیرہ آپ نہ کریں۔ تو ید کا ترجمہ آپ ہاتھ ہی کریں۔ اللہ رب العالمین اہل سنت والجماعت کا موقف یہ ہے کہ اللہ جو صفات اللہ رب العالمین کے قرآن مجید میں ہیں ان کو ویسے ہی مانا جائے جیسے وہ وارد ہیں۔ تو یہ مانا جائے کہ اللہ رب العالمین کا ہاتھ ہے، اس کو خواہ اس کی تعویل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو بعض لوگوں نے جو ترجمہ قبضہ قدرت کیا ہے ہماری نظر میں مناسب نہیں ہے۔ آپ اس کا ترجمہ یہی کریں کہ بابرکت ہے وہ ذات یا برکت والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے یا ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ دونوں ترجمے جو ہیں وہ اپنی جگہ درست ہیں۔ قدیر قدرت رکھنے والا، یہ فعیل کے وزن پر صفت مشبہ ہے۔ قدر یقدر باب ضرب یضرب سے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، شے چیز جمع اشیاء، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے یا قدرت رکھتا ہے۔ پھر سے ترجمہ دیکھ لیں، تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے یا برکت والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، یا
یہ ترجمہ کر لیں، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ آج کے درس میں ایک ہی آیت کا ترجمہ کر رہے ہیں، پھر انشاءاللہ العزیز مزید آیات کا ترجمہ دھیرے دھیرے ہوتا رہے گا۔ امید ہے کہ آپ کو ترجمہ سمجھ میں آیا ہوگا۔ آپ کو اگر سمجھ میں نہ آئی ہو کوئی بات تو ضرور پوچھ لیں، اور ہمیں انشاءاللہ العزیز اس بات کا اللہ کی ذات سے یہ امید ہے کہ آپ کو ترجمہ سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور جو باتیں بتائی گئی ہیں وہ بھی سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ ضروری باتیں آپ اپنی کاپی میں نقل کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک ضروری بات اور یہ کہ آپ نے اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل سبسکرائب کر لیں، تاکہ آپ کو جو ہے وہ نوٹیفیکیشن ویڈیوز کا ملتا رہے اور آپ ویڈیو ہماری دیکھتے رہیں۔ ٹھیک ہے، تو امید ہے کہ آپ انشاءاللہ العزیز سبسکرائب کر لیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔